صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک نہایت ہی مخلص صحابی گزرے ہیں. ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ احمدیت سے پہلے وہ وہابیوں کے مشہور عالم تھے اور ان میں انہیں بڑی عزت حاصل تھی. جب احمدی ہوئے تو باوجود اس کے کہ ان کے گزارے میں تنگی آ گئی پھر بھی انہوں نے پرواہ نہ کی اور اسی غربت میں دن گزار دیے. بہت ہی مستغنی المزاج انسان تھے. انہیں دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے، بلکہ بظاہر انسان یہی سمجھتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی مزدور پیشہ کمی ہے. بہت ہی منکسر طبیعت کے آدمی تھے. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا ایک لطیفہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام جب سیالکوٹ تشریف لے گئے اور وہاں سخت مخالفت ہوئی تو اس کے بعد آپ جب واپس آئے تو مخالفوں کو جس شخص کے متعلق پتہ لگا کہ یہ احمدی ہے اسے سخت تکلیفیں دینی شروع کر دیں. مولوی برہان الدین صاحب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو ٹرین پر سوار کرا کے اسٹیشن سے واپس جا رہے تھے کہ لوگوں نے ان پر گوبر اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا اور ایک نے تو گوبر آپ کے منہ میں ڈال دیا، مگر وہ بڑی خوشی سے اس تکلیف کو برداشت کرتے گئے اور جب بھی ان پر گوبر پھینکا جاتا تو بڑے مزے سے کہتے کہ اے دن کتھوں، اے خوشیاں کتھوں. اور بتانے والے نے بتایا کہ ذرا بھی ان کی پیشانی پر بل نہ آتا. غرض اس کی مختلف ورژنز ہیں، مختلف بیان ہیں، لیکن بہرحال مطلب یہی ہے کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. اصل الفاظ نہ بھی ہوں تو کوئی بل نہیں آیا ان کے ماتھے پہ اور اس کو سمجھا کہ یہ مخالفت کی وجہ سے جو مجھ پر ہو رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ غرض بہت ہی مخلص انسان تھے. وہ اپنے احمدی ہونے کا موجب ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے. احمدی گو وہ کچھ عرصے بعد میں ہوئے ہیں، مگر انہوں نے دعوت سے بہت ہی پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کو شناخت کر لیا تھا. درمیان میں کچھ وقفہ پڑ گیا. انہوں نے ابتدا میں جب حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر سنا تو پیدل قادیان آئے. یہاں آ کر پتہ لگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام گرداسپور تشریف لے گئے. شاید کسی مقدمے میں پیشی تھی یا کوئی اور وجہ تھی، مجھے صحیح معلوم نہیں. آپ فوراً گرداسپور پہنچے. وہاں انہیں حضرت حافظ حامد علی صاحب مرحوم ملے. یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک دیرینہ خادم اور دعوت سے پہلے آپ کے ساتھ رہنے والے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام ذیل گھر میں یا کہیں اور ٹھہرے ہوئے تھے اور جس کمرے میں آپ مقیم تھے اس کے دروازے پر چک پڑی ہوئی تھی. مولوی برہان الدین صاحب کے دریافت کرنے پر حافظ حامد علی صاحب نے بتایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے کمرے میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. مولوی برہان الدین صاحب نے کہا. حافظ صاحب نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے مصروفیت کی وجہ سے منع کیا ہے اور حکم دے رکھا ہے کہ آپ کو نہ بلایا جائے. مولوی صاحب نے منتیں کیں کسی طرح ملاقات کروا دو، مگر حافظ صاحب نے کہا میں کس طرح عرض کر سکتا ہوں جب کہ آپ نے ملنے سے منع کیا ہوا ہے. لیکن آخر بہت سی منتوں کے بعد انہوں نے حافظ صاحب سے اتنی اجازت لے لی کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی چک سے جھانک کر زیارت کر لیں چک سے جھانک کر، یا یہ کہ ان کی نظر بچا کر انہوں نے دیکھ لیا. مسلم فرماتے ہیں مجھے تفصیل یاد نہیں. وہ اس کمرے کی طرف گئے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام تھے اور چک اٹھا کر جھانکا تو دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ٹہل رہے ہیں. اس وقت آپ کی دروازے کی طرف پشت تھی اور بڑی تیزی سے دیوار کی طرف دوسری طرف جا رہے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کی عادت تھی، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کی عادت تھی کہ جب آپ کتاب، اشتہار یا کوئی مضمون لکھتے تو بسا اوقات ٹہلتے ہوئے لکھتے جاتے اور آہستہ آواز سے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے. اس وقت بھی حضرت مسیح علیہ السلام کوئی مضمون لکھ رہے تھے اور بڑی تیزی سے ٹہلتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے. دیوار کے قریب پہنچ کر
جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو مولوی برہان الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا تو آپ کہیں مجھے دیکھ نہ لیں۔ حافظ حامد علی صاحب نے یا کسی اور نے پوچھا کیا ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کر لی؟ وہ کہنے لگے بس پتہ لگ گیا، اور پنجابی میں کہنے لگے کہ جیڑا کمرے میں اتنا تیز تیز چل رہا ہے اس نے کسی دور جگہ ہی جانا ہے، یعنی جو کمرے میں اس قدر تیز چل رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ منزل مقصود بہت دور ہے۔ اور اسی وقت آپ کے دل میں یہ بات جم گئی کہ آپ دنیا میں کوئی عظیم الشان کام کر کے رہیں گے۔ یہ ایک نقطہ ہے، مسلم فرماتے ہیں یہ ایک نقطہ ہے، مگر اس کو نظر آ سکتا ہے جسے روحانی آنکھیں حاصل ہوں۔ وہ اس وقت بغیر حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی بات کیے چلے گئے، مگر چونکہ یہ بات دل میں جم چکی تھی اس لیے جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی، اور پھر اس قدر اخلاص بخشا کہ انہیں کسی کی مخالفت کی پرواہ ہی نہ رہی۔ تو تیزی کے ساتھ کام کرنے سے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ کام کرنے سے اوقات میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بچوں کو جلدی کام کرنے اور جلدی سوچنے کی عادت ڈالی جائے، مگر جلدی سے مراد جلد بازی نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر تیزی سے کام کرنا ہے۔ جلد باز شیطان ہے، لیکن سوچ سمجھ کر جلدی کام کرنے والا خدا تعالیٰ کا سپاہی ہے۔ یہ سستی بہت سو میں پیدا ہوتی ہے کہ آرام کر لیں گے بعد میں کام کر لیں گے، تو پھر ہمیشہ کام لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور صرف بچوں کی بات نہیں ہے، بڑوں اور عہدیداروں کو بھی اپنے کاموں میں تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس مسیح کے ماننے والے ہیں جنہوں نے وقت کی بڑی کو استعمال کیا بڑی قدر کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں فرمایا ان کا وقت ضائع نہیں کیا جاتا۔ بس ہمیں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ پھر حضرت مسیح موعود کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ دن میں بھر گھر کے اندر کام کرتے لیکن روزانہ ایک دفعہ سیر کے لیے ضرور جاتے۔ کام تحریر، تقریر، ملاقاتیں، یہ سارے کام ہوتے لیکن سیر کے لیے ضرور جاتے، اور 74-75 برس کی عمر کے باوجود سیر پر اس قدر باقاعدگی رکھتے۔ اب عمر اندازاً آپ نے فرمائی ہے، یہاں اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ یہاں حوالہ سن لیا تو پھر بحث میں شروع ہو جائیں گے، 73 سال تھی کہ 74 سال تھی کہ 75 سال تھی، اندازاً حضرت مسلم موعود بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ اس اتنی عمر کے باوجود سیر پر اس قدر باقاعدگی رکھتے کہ آج وہ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ہم بعض دفعہ سیر پر جانے سے رہ جاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام ضرور سیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو فرمایا آپ نے کھلی ہوا کے اندر چلنا پھرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور جب تحریک جدید کے بورڈرز کو نصیحت فرما رہے ہیں کھلی ہوا میں رہ کر مشقت کا کام کریں گے تو جہاں ان کی صحت اچھی رہے گی وہاں ان کا دماغ بھی ترقی کرے گا اور وہ دنیا کے لیے مفید وجود بن جائیں گے۔ بس آج کل کھلی فضا میں کھیلنے کی طرف بھی بچوں اور نوجوانوں کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، اور توجہ دلانے کی ضرورت بھی ہے۔ اور جامعات کے طلباء کو تو خاص طور پر کم از کم 1.5 گھنٹہ روزانہ باہر کھیلنا لازمی قرار دیا جانا چاہیے۔ آج کل ٹی وی اور اس سے متعلقہ کھیلوں سے نے جو باہر کی ورزشیں ہیں ان کو بالکل بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بہرحال سیر اور کھیلیں ہونی چاہیے۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ موت سے ڈرنے والوں کی دشمن ڈراتا ہے، آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ واقعہ جو ہے جہلم کا مولوی برہان الدین صاحب کا اس رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب سیالکوٹ تشریف لے گئے
تو مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ جو شخص مرزا صاحب کے پاس جائے گا یا ان کی تقریروں میں شامل ہوگا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ کافر اور دجال ہیں، ان سے بولنا، ان کی باتیں سننا اور ان کی کتابیں پڑھنا بالکل حرام ہے، بلکہ ان کو مارنا اور قتل کرنا ثواب کا موجب ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں مولویوں کی، یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، مگر آپ کی موجودگی میں انہیں فساد کی ضرورت نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت وہاں پولیس کا بھی پہرا تھا اور سرکاری افسر بھی تھے اور لوگ بھی کافی تھے، اس لیے اس وقت تو فساد کی ضرورت نہ ہوئی، کیونکہ چاروں طرف سے احمدی جمع تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کے جانے کے بعد فساد کیا جائے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے اور گاڑی میں سوار ہوئے تو دور تک آدمی کھڑے تھے جنہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، مگر چلتی گاڑی پر پتھر کس طرح لگ سکتے تھے؟ شاید و نادر ہی ہماری گاڑی کو کوئی پتھر لگتا، وہ مارتے تو ہم کو تھے اور لگتا ان کے کسی آدمی کو، اپنے آدمی کو جا کے تھا، بس ان کا یہ منصوبہ تو پورا نہ ہو سکا۔ باقی احمدی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی وجہ سے وہاں جمع تھے، ان میں سے کچھ تو ارد گرد کے دیہات کے رہنے والے تھے جو آپ کی واپسی کے بعد ادھر ادھر پھیل گئے، اور جو تھوڑے سے مقامی احمدی رہ گئے یا باہر کی جماعتوں کے مہمان تھے، ان پر مخالفین نے اسٹیشن پر ہی حملہ شروع کر دیے۔ ان لوگوں میں سے جن پر حملہ ہوا ایک مولوی برہان الدین صاحب بھی تھے، ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، ان کا قصہ۔ مخالفوں نے تعاقب کیا، پتھر مارے اور برا بھلا کہا، اور پھر وہی واقعہ ان کے منہ میں ایک دکان میں لے جا کے ان پہ منہ میں گوبر ڈالا گیا۔ تو یہ بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں تو بجائے جب مولوی صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ مولوی صاحب گالیاں دیتے یا شور مچاتے، جنہوں نے وہ نظارہ دیکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے اطمینان اور خوشی سے یہ کہتے جاتے تھے کہ سبحان اللہ، یہ دن کسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ دن تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے آنے پر ہی نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے یہ دن دکھایا۔ اور فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں جو لوگ حملہ کر رہے تھے ان کے نفس نے انہیں ملامت کی، اور وہ شرمندگی اور ذلت سے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب دشمن دیکھتا ہے کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں تو کہتا ہے آؤ ہم انہیں ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ شیطان اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے، بس جب کوئی شخص ڈرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ شیطانی آدمی ہے، لیکن اگر وہ ڈرتا نہیں اور بلکہ ان حملوں اور تکلیفوں کو خدا تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہے اور کہتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے یہ عزت کا مقام عطا فرمایا ہے اور اس نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں اس کی خاطر ماریں کھا رہا ہوں، تو دشمن مروب ہو جاتا ہے اور آخر اس میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے۔ مولوی برہان الدین کے تعلق میں ایک اور واقعہ بھی ہے۔ مولوی برہان الدین صاحب جیسا کہ بتایا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے بہت مخلص صحابی تھے، نہایت خوش مذاق آدمی تھے۔ انہی کی وفات اور مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی وفات کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو مدرسہ احمدیہ کے قیام کا خیال پیدا ہوا تھا، جو بعد میں پھر جامعہ احمدیہ بن گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ میں نے خواب میں اپنی فوت شدہ ہمشیرہ کو دیکھا، وہ مجھے ملی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہن بتاؤ وہاں تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی خدا نے بڑا فضل کیا، مجھے اس نے بخش دیا اور اب میں جنت میں آرام سے رہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ بہن وہاں کرتی کیا ہو؟ وہ کہنے لگی، یہ بھی لطیفہ ہے، کہنے لگی کہ بیر بیچتی ہوں۔ مولوی برہان الدین صاحب کہنے لگے، میں نے کہا خواب میں بہن
ساری قسمت بھی عجیب ہے، سانو جنت دے وچ بیر ہی بیچنے نے۔ تو ان کے خاندان میں چونکہ غربت تھی، اس لیے خواب میں بھی ان کا خیال ادھر گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ روایہ سن کے فرمایا، جب خواب حضرت مسیح علیہ السلام کو سنائی تو آپ نے فرمایا، مولوی صاحب اس کی تعبیر تو اور ہے، مگر خواب میں بھی آپ کو تمسخری سوچا اور مذاق کرنا نہ بھولا آپ کو، کیونکہ مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ بیر در حقیقت جنتی پھل ہے، اور اس سے مراد ایسی کامل محبت ہوتی ہے جو لازوال ہو، کیونکہ سدرہ لازوال الہی محبت کا مقام ہے۔ بس اس کی تعبیر یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی لازوال محبت لوگوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ بہن کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی لازوال محبت لوگوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ پھر آپ وضاحت میں فرماتے ہیں کہ غرض مومن تو کسی جگہ رہے اسے کام کرنا پڑے گا، یعنی یہ نہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں چلے گئے تو صرف آرام ہی آرام ہے، کام کرنا پڑے گا، جیسا کہ ان کی ہمشیرہ نے بتایا کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ اور اگر کسی وقت کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ اب آرام کا وقت ہے، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس نے اپنے ایمان کو کھو دیا، کیونکہ جس بات کو اسلام نے ایمان اور آرام قرار دیا ہے وہ تو کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ فائزہ فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اور زیادہ محنت کرو اور اپنے رب کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ نقطہ ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تمہارے لیے ان معنوں میں کوئی آرام نہیں جسے دنیا کے لوگ آرام کہتے ہیں، لیکن جن معنوں میں قرآن کریم آرام کا وعدہ کرتا ہے اسے تم آسانی سے حاصل کر سکتے ہو۔ دنیا جن معنوں میں آرام کا مطلب لیتی ہے وہ یقیناً غلط ہے، اور ان معنوں سے جس شخص نے آرام کی تلاش کی وہ اس جہان میں بھی اندھا رہے گا اور آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ بس مومن کا کام ہے کہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھے، ایک ہدف کو حاصل کر کے دوسرے ٹارگٹ کی تلاش کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور یہی انفرادی اور قومی ترقی کا نسخہ ہے اور راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔